Kitab al-Kalam yaqulu salat. Ini kitab al-iman. Sebenarnya itu kitab al-akidah ya, oke. How much for a breaking of his Actually, she's a rising, right? We're a breaking copy. كنتم تستترون عند ارتكابكم الفواحش من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم لأنكم لم توقنوا بالبعث ولكن ظننتم عند ارتكابكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم مبتدأ ظنكم بدل منه الذي ظننتم بربكم نعم الذي والخبر أرجاكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا على العذاب فالنار منزل لهم وإن يستعتبوا يطلبوا العتبة أي الرضا فما هم من المعتدين المرضيين. وما كنتم تستترون اس کی شان نزول میں لکھا ہے حاشیہ میں کہ دو ثقفی آدمی تھے، ایک قریشی تھا، یا دو قریشی تھے اور ایک ثقفی تھا، جن کے بدن موٹے تھے اور رقول عقلیں کم تھیں. تو ایک نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جہری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور سروں کو نہیں سمجھتے ہیں. یسمع ان جہرنا ولا یسمع اخفینا. اور دوسروں نے کہا ہمارا سب کچھ سنتے ہیں. تو یہ آیت نازل ہو گئی. فرمایا وما کنتم تستترون، اور تم پردہ نہیں کرتے ہو، کسی چیز کو نہیں چھپاتے ہو. یا وما کنتم تستترون، تم حیا نہیں کرتے ہو، تم خوف نہیں کرتے ہو. پہلا معنی ظاہر ہے، تم پردہ نہیں کرتے ہو، اپنے آپ کو نہیں چھپاتے ہو اس خوف کی وجہ سے. ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، کہ تم پر تمہارے کان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، اور کھالیں گواہی دیں گی. تم جب گناہوں کے ارتکاب کے وقت چھپتے ہو، پردہ کرتے ہو، اس وجہ سے پردہ نہیں کرتے ہو کہ ہم پردہ کرتے ہیں تاکہ قیامت میں ہمارے اوپر کان اور آنکھ اور جلود گواہی نہ دیں. اس لیے کہ تم سمع و بصر کی گواہی کو مانتی نہیں ہو، اور اس لیے کہ اپنے اعضاء سے چھپانا ممکن ہی نہیں، تو اس لیے تم پردہ نہیں کرتے ہو. لیکن ظننتم، لیکن تم گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو کہ ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے اعمال کو نہیں جانتا. تو تم کہتے ہو کہ سرن کو نہیں جانتا اور اعلانیتاً کو جانتا ہے. اور بعض مشرکین فلاسفہ بھی اللہ تعالیٰ کے احاطہ علمی کے قائل نہیں تھے.
علم کے احاطے کے قائل نہیں تھے. اور فلاسفہ ملعونین وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے اور جزئیات کا علم نہیں ہے بحیثیت جزئیات کے، بلکہ اس حیثیت سے کہ جزئیات کلیات کا فرد ہے علم ہے، لیکن جزئیات بحیثیت جزئی ان کو یہ معلوم نہیں ہے. ہاں بعض مشرکین کہتے تھے وَمَهْمَا يَكْتُمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا يَكْتُمِ اللَّهَ يَعْلَمُ، اور تم جب بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپاتے ہو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بعض یہ کہتے تھے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ عِنْدَ ارْتِكَابِكُمُ الْفَوَاحِشَ، اور تم نہیں چھپتے ہو، پردہ نہیں کرتے ہو فواحش کے ارتکاب کے وقت. فاحشہ اور گناہوں، فاحشہ بے حیائی کے گناہ کو کہتے ہیں. جس گناہ میں بے حیائی ہو، زنا اور لواطت اس کے مقدمات اس کو کہتے ہیں. یا جو گناہ اشد ہو اس کو فاحشہ. من ان یشہد، اس وجہ سے کہ تم پر گواہی دیں گے تمہارے کان اور ابصار اور جلود. عباس کہتے ہیں کہ وما کنتم تستترون اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور عباس کہتے ہیں یہ جو اعضاء پہلے گزرے ہیں شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، تو یہ اعضاء کا قول ہے. یعنی اعضاء کہتے ہیں کہ تم چھپے ہوئے گناہ اس لیے نہیں کرتے ہو کہ تم کو شہادت اعضاء کا خوف ہے، بلکہ تم چھپے ہوئے گناہ اس وجہ سے کرتے ہو کہ تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ کو معلوم نہ ہو. لأنکم لم توقنوا بالبعث، کیونکہ تم کو نہ بعث کا یقین ہے اور نہ تم کو شہادت اعضاء پر ایمان ہے. ولکن ظننتم، لیکن تم گمان کرتے ہو عند استتارکم پردہ کرنے کے وقت، چھپنے کے وقت، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اللہ تعالیٰ بہت سے تمہارے اعمال کو یعنی سری کو نہیں جانتے. وذالکم ظنکم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سری کو نہیں جانتا. ظنکم یہ تمہارا گمان ہے، الذی ظننتم بربکم، جو تم اللہ تعالیٰ پر گمان کرتے ہو یہ غلط گمان ہے. یعنی ظن دو قسم کا ہے، ایک ظن قبیح ہے، ایک ظن حسن ہے. یہ ظن قبیح ہے. تظنون باللہ ظن الجاہلیت، یہ اس طرح گمان ہے جو ناقص اور غلط ہو. ظن حسن اچھا ہے، جو ظن اچھا ہو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے ظن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، یعنی یقین ہے. یظنون انہم ملاقی ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ ظن حسن ہے. وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، یہ ظن حسن ہے. ذالکم ظنکم، ذالکم مبتدا ظنکم بدل، یا ذالکم مبتدا اور ظنکم خبر موصوف، اور الذی ظننتم بربکم صفت. یہ وہ گمان ہے جو تم نے اللہ تعالیٰ پر کیا ہے. ظن قبیح نعت البدل، یہ بدل کی صفت ہے، اور خبر ارداکم ہے. اور جو میں نے بتایا اس میں ذالکم مبتدا ہے، ظنکم الذی ظننتم بربکم خبر ہے، اور ارداکم یا حال ہے یا خبر ثانی ہے. ارداکم اس نے تم کو ہلاک کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین، بس تم بن گئے من الخاسرین، نقصان کمانے والوں میں سے. یہ نقصان کی بات تم کر رہے ہو. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس اگر یہ صبر کریں گے عذاب پر تو نار ان کا ٹھکانہ ہے. اور اگر صبر نہیں کریں گے تو پھر بھی، اگر صبر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے، اور اگر صبر کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ صبر عبادت ہے تو یہ بچ جائیں گے. فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو گویا کہ
صبر نہ کرنے کے وقت بطریق اولا فالنار مثوى لهم منزل لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وإن يستعتبوا اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی طلب کریں کہ ہم سے راضی ہو جا فما هم من المعتبين تو یہ نہیں ہے من المرضیین یہ نہیں ہے ان لوگوں میں سے جن سے رضامندی ہو جائے گی من المعتبین من المرضیین یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی رضا واقع نہیں ہوگی فما هم من المعتبین نہیں ہے وہ ان لوگوں میں سے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. تو رتبہ اس کے ایک معنی ہے رضامندی. یہ عتب اعتاب عتاب اس کے معنی ملامت اور ناراضگی ہے اور اعتاب اور رتبہ کے معنی ناراضگی دور ہونا. جب ناراضگی دور ہو جائے تو رضامندی ہے حمزہ صرف کے لیے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اگر یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کے لیے کہہ دیں طلب کرے رضامندی فما هم من المعتبین تو ان پر رضامندی واقع نہیں کی جائے گی اور ان سے راضی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ. ایک معنی. اور دوسرا معنی یہ ہے یہ جو پہلا معنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رحم کی اپیل یعنی اس زمانے کی کورٹ کی اصطلاح میں ہم کہیں گے کورٹ کی اصطلاح میں کہ اگر یہ رحم کی اپیل کریں گے فما هم من المعتبین تو ان کے رحم کی اپیل قبول نہیں ہوگی. اپیل کو جو کہتے ہیں ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا تو سپریم کورٹ میں اپیل کی, سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا تو دوبارہ اپیل کی. تو یہ جو پہلا ترجمہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہو جائے گا اگر یہ رحم کی اپیل کریں گے فما هم من المعتبین ان کے رحم کی اپیل قبول نہیں کی جائے گی کہ ہم پر رحم کرے ہم سے راضی ہو جائے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ اور اگر یہ رتبہ کے ایک معنی رجوع اور واپسی ہے اگر یہ واپسی طلب کریں گے دنیا کی طرف فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ان کو دنیا کی طرف واپس نہیں کیا جائے گا. یا اگر یہ یستعتبوا واپسی طلب کریں گے الی ما احبوا کہ جو ہمیں پسند ہے اس وقت واپس کرو فما هم من المعتبین. وقیضنا له قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیہم وقیضنا لهم قرناء اور ہم نے مسلط کر دیا ہے لہم ان کے لیے ان کی اوپر قرناء ان کے ساتھیوں کو ان کے جو ہم جماعت ہے جماعت والے ان کے ساتھی ان کی پارٹی والے تو ہم نے ان کو ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے. فزینوا لهم ما بین ایدیہم تو ان لیڈروں نے ان کے لیے مزین کیا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے دنیا کی شہوات اور دنیا کی چیزوں کو ان کے سامنے مزین کر دیا ہے. وما خلفہم اور پیچھے یعنی آخرت کے انکار کو پسند کیا ہے کہ آخرت کو چھوڑو یا تو آرام سے گزرتی ہے پر عمل کرو. آخرت کی خبر کسی کو ہے یا تو آرام سے گزرتی ہے بس. تو لا بعث لا حساب یہ ان کے لیے مزین کر دیا ہے. اور دوسرا معنی فزینوا لهم ما بین ایدیہم ان کے لیے مزین کیا ہے ان کے دوست و احباب نے ان کی پارٹی کے ورکروں نے ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے یعنی اعمال اہل زمانہ کہ اس زمانے کے عمل بہت اچھے اعمال ہیں. ٹی وی دیکھو دن رات جو مرضی ہو کرتے رہو. وما خلفہم اور جو پہلے کافر گزرے ہیں ان کے اعمال جو پہلے ہمارے باپ دادا گزرے ہیں ان کے اعمال بھی اچھے تھے ہمارا کام اور پروگرام بھی اچھا تھا تو یہ ان کے سامنے مزین کر دیا ہے. یہ قیضنا لهم قرناء اس کے لغوی معنی قیض کہتے ہیں. قیض کے دو معنی آتے ہیں.
قیس کے ایک معنی ہے انڈے کا چھلکا. جیسے انڈے کا چھلکا انڈے کے اوپر مسلط اور محیط ہوتا ہے، اسی طرح ان کے ساتھی اور ان کے جو پارٹی ورکر ہے وہ بھی ان کے اوپر ایسے مسلط اور ایسی محیط ہیں کہ جیسے چھلکا انڈے پر محیط ہوتا ہے. قیس اس کو کہتے ہیں. اور قیضنا قیس کی دوسرے معنی آتا ہے بدل مساوی. کہتے ہیں عوض مساوی کو، جو مساوی عوض ہو. اس لیے بیع مقایضہ، بیع المتاع بالمتاع کو کہتے ہیں کہ اس میں دونوں برابر ہے، ایک طرف بھی متاع ہے دوسری طرف بھی متاع ہے. تو یہاں پہلا مطلب مراد ہے، یعنی قیضنا ہم نے ان پر مسلط کیا ہے، قرناء ان کے ساتھیوں کو، اور ہم نے ان کے اوپر ان کو محیط بنایا ہے، محیط بنایا ہے. اور جیسے انڈے کا چھلکا انڈے کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح ان کے دوست و احباب جو ان کو گمراہ کرتے ہیں وہ ان کے اوپر ان کے ساتھ چپکتے رہتے ہر وقت. من الشیاطین، قرآن کون ہیں؟ ان کے شیاطین ہیں. وہ شیاطین کبھی کبھی انسانی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، کبھی ان کے خواب میں آتے ہیں. یہ گمراہ ہو جاتے ہیں. شیطان ان کے خواب میں آ جاتا ہے اور کہتے ہیں ہاں یہ فلان کام کرو تو یہ ہو جائے گا. حالانکہ بنیاد شرک ہو تو پھر خواب ہو یا خواب نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں. زینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفہم من امر الدنیا واتباع الشہوات. ما بین ایدیہم ہے، ما خلفہم من امر الآخرت یا من اعمال من مضى جو گزرے ہیں. لا بعث لا حساب. تو بس وحق علیہم القول، اور پکا ہو گیا ان کے اوپر القول، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ انہم کانوا خاسرین آنے والا ہے. انہم عذاب کا فیصلہ. مصنف فرماتے لأملأن جہنم، اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انہم کانوا خاسرین بعد میں آ رہا ہے. فی امم قد خلت من قبلہم، اور یہ شامل ہوں گے ان جماعتوں میں قد خلت من قبلہم جو امتیں ان سے پہلی گزری ہیں. یہ کی طرح ہو جائیں گے. امم یعنی شامل ہو جائیں گے یہ جملت امم امتوں جماعتوں میں، یا داخلین فی امم داخل ہو جائیں گے امتوں میں، یا فی ومانا مع امم قد خلت من الجن والانس، جو ان سے پہلے جنات انسان گزرے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور وہ فیصلہ ہے انہم کانوا خاسرین. خسران کی وجہ یہ ہے فقال الذین کفروا، کافر لوگوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات اور تلاوت فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ عارض القرآن بالرجز واللغو، قرآن کا مقابلہ اشعار کے ساتھ کرو، قرآن کریم کا مقابلہ شور شغب کے ساتھ کرو. شور شغب گانا بجانا اس وقت کرو. تو کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کریم کو مت سنو، اس لیے یہ قرآن کریم تم کو گمراہ کر دے گا. انہوں نے ہدایت کا نام گمراہی رکھا تھا، گمراہی کا نام ہدایت رکھا تھا. ہر چیز تیری عشق میں، ہر چیز تیرے عشق میں الٹی نظر آتی ہے. لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے. مت سنو اس قرآن کریم کو. والغوا فیہ، اور شور کرو اس قرآن کریم میں. لغو شور حدیث میں آتا ہے، جمعہ والی حدیث میں، کہ جس نے اپنے ساتھی سے کہا من قال لصاحبہ صح فقد لغا، اس نے بھی شور کیا.
اور لغو بات کی. ایتو باللغت لاؤ تم شور کرو. ایک المکاء تالیاں بجاؤ. الصفیر اور سیٹیاں بجاؤ شور کرو. وسیحوا فی زمن قراءتہ قرآن کریم کے وقت تم چیختے رہو مذاق کرو دوسرے کام میں مشغول ہو. ان کو معلوم تھا کہ قرآن کریم کی اتنی تاثیر ہے. قرآن کریم بار بار پڑھنے کی وجہ سے بار بار سننے کی وجہ سے آدمی حق کی طرف آ جاتا ہے. لعلکم تغلبون شاید کہ تم غالب ہو جاؤ گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور لوگ ان کی بات کو نہیں سنیں گے وہ خاموش ہو جائیں گے قرات سے. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا پس ہم چکا دیں گے ضرور کافروں کو عذاب شدید. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم ان کو بدلہ دیں گے أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے اعمال میں سے زیادہ قبیح کی جزا دیں گے. ان کے اعمال کے اندر زیادہ قبیح کفر ہے تو ان کے کفر کی جزا ان کو دیں گے. اس لیے کہ اصالتاً تو کفر کی جزا ہے بعض دوسری چیزیں تو ویسے تابع ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي یہ ہے اقبح جزاء اعمالہم. تو اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے جو ابھی میں نے بیان کیا اور ابھی دوبارہ اس کو غلط کر دیا تو اب دوبارہ اس کو ٹھیک سنو. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ بمعنی اقبح ہے. اس سے پہلے جزا کا لفظ مقدر ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ جَزَاءَ أَقْبَحِ أَعْمَالِهِمْ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ اعمال الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اعمال. تو لَنَجْزِيَنَّهُمْ جَزَاءَ أَقْبَحِ أَعْمَالِهِمْ ان کے اقبح الاعمال جو کفر اور شرک ہے اور اسلام اور دین کے ساتھ مذاق اڑانا ہے اس کی جزا ہم ان کو دیں گے. جزا مقدر کر لو یا جزا پہلے مقدر مت کرو بلکہ بعد میں. تو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ جَزَاءَ أَقْبَحِ أَعْمَالِهِمْ کی جگہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَقْبَحَ الْجَزَاءِ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي یعنی اقبح الذی كانوا يعملون یعنی اقبح جزاء اعمالهم ان کے اعمال کی جزاؤں میں سے ہم اقبح جزا دے دیں گے. تو پہلا ترجمہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اقبح الاعمال ہے ان کی جزا دیں گے اور دوسری کا مطلب یہ ہے کہ خود جزا اقبح ہے. پہلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اقبح الاعمال کی جزا اور دوسرے کا خلاصہ یہ ہے کہ خود جزا اقبح ہے یعنی اقبح الجزاء بسبب اعمالهم اقبح جزاء عملهم یعنی کہ ان کی عمل کی جزا میں سے اقبح جزا دیں گے. اور اقبح اس لیے نہیں کہ ان کے ساتھ دشمنی ہے بلکہ کفر کیا ہے تو ظاہر بات اقبح ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار ذالک یہ عذاب شدید اور اقبح الجزاء جزاء اعداء اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی دشمنوں کی جزا ہے بتحقیق الحمزہ الثانیہ و ابدالها اور اس کو جزاء اعداء اللہ اور اس کو تبدیل کرنا واو کے ساتھ النار یعنی ہی النار یا هو النار وہ نار ہے یا عطف بیان ہے جزا کے لیے یعنی جزاء اعداء اللہ جزا نار ہے. یہ عطف بیان ہے جزا کے لیے. المخبر به عن ذالک جو ذالک کے لیے خبر ہے ذالک مبتدا اور جزاء اعداء النار یہ خبر. اب اگر اس کی جگہ یہ فرماتے کہ یہ خبر ہے تو یہ آسان تھا لیکن مصنف مشکلات کو پسند فرماتے ہیں. المخبر به عن ذالک
خبر دی گئی ہے بھی یہ جزاء الاعداء کے ساتھ عن ذالک سے لہم فیہا دار الخلد لہم ان کے لیے فیہا جہنم میں دار الخلد ہمیشہ رہنے کے کا گھر ہے ہمیشہ رہنے کا گھر جہنم میں ہے یعنی جہنم کے اندر تو بہت کچھ ہے بچو بھی ہے سانپ بھی ہے اور کیا کیا ہے حمیم بھی ہے لیکن ان کے لیے گھر بھی ہے تو لہم دار الخلد ان کے لیے دار الخلد ہے اور یہ دار الخلد کہاں ہے یہ جہنم میں نار میں اور یا معنی یہ ہے کہ لہم دار الخلد منغمسین فیہا ان کے لیے دار الخلد ہے ایسے حال میں کہ یہ ڈوبے ہوئے ہوں گے جہنم میں پھر حال ہو جائے یعنی اقامت جو خلد کے معنی لانتقال منہا اس میں سے منتقل نہیں ہوں گے جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون یوزوا جزاء یجزون جزاء یجازون جزاء ان کو جزا دی جائے گی جزا یہ منصوب ہے مصدر پر مصدر کے معنی مفعول مطلق جہاں مصدر جلالے میں آ جائے مفعول مطلق فعل مقدر کے ساتھ اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیات کا یجحدون دیدہ دانستہ جانتے ہوئے انکار کیا کرتے تھے انکار عن الحق کرتے تھے یا شور کرتے تھے انکار کی وجہ سے قرآن کریم میں وقال الذین کفروا اور کہیں گے کافر تابعین نار میں ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس اے ہمارے رب ہم کو دکھا دے وہ دو جماعتیں اضلانا جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا جنات شیاطین نے گمراہ کیا انسانوں نے گمراہ کیا تو وہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم ان کی خبر لیں تاکہ ہم ان کی مخالفت کریں ان کی پٹائی کریں ابلیس اور قابیل سنہ الکفر جنہوں نے کفر کا طریقہ رکھا ابلیس نے تو رکھا لیکن قابیل کا کفر ثابت نہیں ہے قتل ثابت ہے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا کفر کیا تھا یہ ثابت نہیں ہے اور جنات اور انسانوں میں سے اگر لیتے تھے تو انسانوں میں سے جو لیڈر ہے وہ مراد ہے اور جنات میں سے ابلیس اور اس کی جماعت مراد ہے جنہوں نے کفر اور قتل کا طریقہ جاری رکھا کفر ابلیس کے ساتھ لگ جائے گا قتل قابیل کے ساتھ لگ جائے گا نجعلہما تحت اقدامنا تاکہ ہم کچل دیں ان کو تحت اقدامنا کر دیں ان کو رکھ دیں ان کو اپنے پاؤں کی نیچے یعنی ان کو کچل دیں اور ان کو رون دیں نار میں لیکونا من الاسفلین تاکہ وہ ہو جائے من الاسفلین نیچے طبقے والوں میں سے بہت نیچے طبقے والوں میں سے اسفلین اسفل اشد عذابا منا ہم کے عذاب میں سخت ہو جائے دنیا میں وہ ہم پر مسلط تھے آخرت میں ہم ان پر مسلط ہو جائیں گے دنیا میں ہم نیچے وہ اوپر آخرت میں ہم اوپر وہ نیچے اب اس کے بعد جب تخویف گزری تو تخویف کے بعد بشارت ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے مشرکین نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور ملائکہ بنات اللہ ہے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہمارا رب اللہ ہے اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے
ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر جمے رہے. ربنا اللہ قول ہے اور ثم استقاموا فعل ہے، عمل اور فعل. تو گویا کہ وہ اطاعت پر قولاً عملاً عقیدتاً محکم ہو گئے. یہی استقامت ہے. باب استفعال ہے اپنے نفس سے ہر وقت یہ طلب کرنا کہ تم مقیم علی العبادت رہو اور عبادت پر جمے رہو. جیسے ایک صحابی حضرت سفیان، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب حضرت سفیان نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر بات، سفیان ابن عبداللہ ثقفی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی مختصر بات بتا دیجئے اور ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں. لا اسأل عنہ احدا بعدک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. آمنت باللہ کہو پھر اس کے تقاضے پر جمے رہو. استقامت اعمال پر، عقیدے پر، سب چیزوں پر مطلوب ہے. اگر آدمی استقامت نہ کرے تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ امتحان کے دنوں میں کچھ تھوڑی سی محنت کی اور بعد میں کتاب کے ساتھ دائماً دشمنی شروع کی تو استقامت نہیں ہوگی. استقامت یہ ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعہ، تکرار وغیرہ وغیرہ کیا کرے اور پھر استقامت ہو جائے گی. ہر کام میں استقامت مطلوب ہے تو کامیابی ہے. اگر ایک آدمی کہے کہ میں 1 مہینے ملازمت کروں گا، 1 مہینے ٹیچنگ کروں گا، 1 مہینہ تجارت کروں گا، 1 مہینہ فلان کام کروں گا، تو کوئی کام نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ استقامت نہیں پائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متہجد کے بارے میں فرمایا تھا کہ بہت اچھا آدمی تھا لیکن تہجد چھوڑ دیا. یعنی جب تہجد شروع کیا تو پھر تہجد کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کی نماز اور روزہ بہت اچھا تھا، افضل تھا. 1 دن روزہ، 1 دن افطار، اور یہ دائماً رہا، اس پر رہی. اور 3 گھنٹے مثلا سوتے تھے، 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے، پھر 1 گھنٹہ سوتے تھے. 6 گھنٹوں کو یوں تقسیم کیا تھا یا 12 گھنٹوں کو یوں تقسیم کیا تھا. نصف اللیل سوتے تھے اور ثلث اللیل عبادت کرتے تھے، پھر سدس اللیل سو جاتے تھے، اور اس پر دائم اور قائم رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ اپنے کام پر جمے رہے. ولا یروغ روغان الثعالب، اور لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر مائل نہ ہو. جیسے لومڑی کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف بھاگتی ہے، اس طرح نہ ہو. تتنزل علیہم الملائکۃ، ان لوگوں پر اترتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے فرشتے ان پر اترتے ہیں. موت کے وقت اخرجی ایتها النفس الطیبۃ الی روح وریحان والی رب غیر غضبان. یہ فرشتے عند الموت ان کے اوپر اترتے ہیں. فرشتے فی القبر ان پر اترتے ہیں اور منکر نکیر ان کے لیے مبشر بشیر بن جاتے ہیں. ان کے لیے مبشر بشیر ہے اور خوبصورت شکل میں ان کے پاس آتے ہیں. اور جنت کے وقت تتنزل علیہم الملائکۃ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، یہ کہتے ہیں. اور دنیا میں بھی فرشتے ان کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں. جیسے صحابہ کرام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے جنگ بدر میں اور جنگ احد میں بھیجے تھے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. اور
وَسَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالتے تھے. تو یہ تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے دنیا میں بھی ان کی تسکین کے لیے اترتے ہیں اگرچہ ہم نہیں دیکھتے، اور عند الموت بھی، اور فی القبر بھی، اور عند دخول الجنت بھی، تمام اوقات میں. لہ معقبات من بین ایدینا ومن خلفنا، اللہ تعالیٰ نے نمبر بنمبر، نوبت بنوبت فرشتے مقرر کیے ہیں، کچھ آتے ہیں کچھ جاتے ہیں. عند الموت مصنف نے کہا، میں نے عند الموت کے ساتھ اور چیزیں میراجی مفسرین نے لکھا ہے، یعنی اللہ تخافوا، بے اللہ تخافوا، کہ تم خوف مت کرو، من الموت وما بعده، الخوف يتعلق بالمستقبل ولا تحزنوا، والحزن يتعلق بالحال وبالماضي، ولا تحزنوا، اور مغموم نہ ہو بما فات منكم في الدنيا، جو تم سے دنیا میں فوت ہو چکا ہے وہ. اور یا لا تخافوا، خوف فی المطلوب، خوف کیا ہے؟ فوت المطلوب، اور حزن کیا ہے؟ بموت المحبوب. تو اگر یہ کام ہو جائے تو اس پر تم نہ خوف کرو نہ غم کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تمہارا بہت بڑا مرتبہ ہے. اللہ تخافوا من الموت وما بعده، اے مما یأتی فی الآخرۃ ومما یأتی فی الدنیا، ولا تحزنوا، اور تم مغموم نہ ہو، علی ما خلفتم من اہل وولد، جو تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اہل اور ولد کو، تو اللہ تعالیٰ ان کا نگران اور نگہبان ہے. اس لیے کہتے ہیں الخوف فیما یتوقع والحزن فیما یقع، والحزن فیما وقع، یہ بھی ہے. خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، حزن کا تعلق واقع اور فی الحال اور ماضی کے ساتھ ہے. یا بعض کہتے ہیں کہ لا تحزنوا علی ذنوبکم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا. وَنَحْنُ نَخْلُفُكُمْ فِيهِ، ہم تمہارا خلیفہ ہوں گے، یہ ہے اس میں، یعنی آپ کے اہل ولد میں ہم آپ کے خلیفہ ہوں گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، اور مبارکباد لے لو، بالجنت، مبارک ہو، بالجنت التي كنتم توعدون، اس جنت پر کنتم توعدون علی السنۃ الرسل، رسولوں کی زبان پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس پر تم ابشرو، خوش رہو. اور میں نے یہ ترجمہ کیا، تم کو مبارک ہو وہ جنت کنتم توعدون، اس لیے کہ خوشی کے موقع پر مبارکبادی کہتے ہیں، تو وہ گویا کہ اردو میں تو اگر کسی کی شادی ہو جائے تو یہ نہیں کہیں گے خوش ہو جائے، بلکہ کہتے ہیں مبارک ہو، اس لیے ابشرو کا ترجمہ میں نے مبارک ہو کر دی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین التي كنتم توعدون، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. ایک اینٹ فضہ ہو، ایک اینٹ ذہب ہے، ایسی حوری ہیں کہ جن کے ٹانگوں میں ان کا گودا نظر آتا ہے، اور پتھر بجائے پتھروں کے یاقوت ہے، اور عود کی یہ انگیٹیاں ہیں، یعنی جس میں انگارے رکھتے ہیں، تو وہ کوئی برتن نہیں ہے بلکہ وہ بھی عود کے بنے ہوئے ہیں. امشاتہم العود ہے، اور کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، اور جوانی ختم نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے التی کنتم توعدون کی تشریح مفسرین نے لکھی ہے، تفسیر مظہری نے تفسیر سے، اور دوسری کتابوں میں دوسری تفاسیر میں لکھا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم آپ کے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا والی زندگی میں. اولیاء متولی اور دوست. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، من بین ایدیہم ومن خلفہم،
اولیاؤکم فی الحیات الدنیا حفظناکم فیہا، دنیا میں بھی ہم نے تمہاری حفاظت کی شیاطین سے، جنات سے، حادثات سے، الا یہ کہ موت مقدر ہو، اور آخرت میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، حتی تدخلوا الجنت، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہی ہے جو تمہارے دل چاہتے ہیں، لذات، کرامات، عزت سب تمہارے لیے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں وہی ہے تطلبون جو تم طلب کرتے ہو، ما تدعون جو تم تمنا کرتے ہو، ما تدعون جو تم دعویٰ کرتے ہو، اگر آپ نے دعویٰ کیا یہ چیز میری ہے یار لے لو، ہے میں کیا، دعوے میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، بس دعویٰ کرو اور لے لو، اور ایسا دعویٰ وہ نہیں کریں گے جو ناجائز کے قبیلے میں سے ہو، یہ نہیں کہیں گے مجھے موسیٰ علیہ السلام کا درجہ دے دو، یہ تو نہیں ہوگا۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ مہمان نوازی ہے من غفور الرحیم، غفور اور رحیم کی طرف سے، گناہوں کو بخش دیا اور رحمت کر دی تم پر۔ نزل کس کو کہتے ہیں؟ رزقا مہیئا، وہ رزق جو تیار کیا جائے، عند نزول عند اول نزول الضیف، اس کو نزول اس لیے کہتے ہیں کہ عند نزول الضیف پیش کیا جاتا ہے، یا وہ اتنا عمدہ ہوتا ہے کہ مما یستحق ان ينزل له، اس کے لیے اترنا چاہیے، جیسے راستے پر گزرتے ہیں کہتے پتہ نہیں پھر یہاں سے آنا ہوگا یا نہیں، یہاں ایسی جگہ ہے کہ اترنا چاہیے تاکہ دیکھ لیں، بعض جگہ ایسی ہوتی ہے۔ رزقا مہیئا، یہ منصوب ہے جعل مقدر کی طرف، جعل ہے نزلا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ مؤذنین ہم سے افضل اور بہتر ہو گئے اس لیے کہ اذان دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھ لو، اور اس کے بعد وسیلے کی دعا کرو تو تم کو بھی وہ درجہ مل جائے گا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دعا میں ایک مؤذن شامل ہے تو اذان اور اذان کے ساتھ یہ مناسب ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امام ضامن ہے اور مؤذن مؤتمن ہے، یعنی امین ہے اوقات پر۔ اور حدیث میں آتا ہے اطول الناس اعناقا یوم القیامت مؤذنین ہے، اس لیے کہ مؤذنین بہت بڑی دعوت دیتے ہیں، مؤذنین کی دعوت بہت اونچی دعوت ہے، ایک اس کا ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے۔ اس کا ظاہر تو یہ ہے اللہ اکبر ختم آخر تک، اور اس کا باطن یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں اس اللہ تعالیٰ کی توحید اور بڑائی اور عظمت کو دنیا کے چاروں کونوں میں پہنچاؤں گا، اس مشرق مغرب شمال اور جنوب۔ اس لیے پھر شہادتین بھی چار ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر محمد اللہ الہ الا اللہ، تو اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ لازم ہے، خود بخود آ گیا آٹومیٹکلی، اور محمد الرسول اللہ ہے تو اس میں خود بخود لا الہ الا اللہ آ گیا، تو چار مرتبہ شہادت ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ بھی دنیا کی چاروں کونوں میں پہنچا دوں۔ اعلیٰ القیاس حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہ بھی چار ہے، کیونکہ صلاۃ میں فلاح ہے، فلاح میں صلاۃ ہے، تو وہ بھی ڈبل ہو گیا۔ تو یہ بھی میں دنیا کے چاروں کونوں میں پہنچاؤں گا۔ اچھا، چار کونے تو آ گئے، لیکن اب آگے دیکھیے کہ اوپر نیچے تو نہیں آیا۔ اگر ہم چاند پر پہنچ گئے تو وہاں دعوت کا کام کریں گے، اور اگر ہم تحت الثری میں پہنچ گئے
پھر بھی کریں گے. پھر آگے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی اوپر وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی دین کا کام کریں. لا الہ الا اللہ یہ دین کا خلاصہ ہے آخر. تو یہ اور حدیث میں آتا ہے کہ مؤذن کی اذان جہاں تک پہنچتی ہے، جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے تو وہ تمام چیز اس کے لیے شہادت دیتی ہے. اب اس کے بعد ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ان جنتوں کے مستحق ہے. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ولكم فيها ما تشتهي انفسكم. یہ کون ہے؟ من احسن قولا ممن دعا، جو دعوت کے کام میں لگے رہتے ہیں. اور دعوت کے کام میں جو لگے رہتے ہیں تو ان کی 11-12 آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً بیان فرمائے ہیں. ہدایات کا بیان ہے، یہ ہدایات کا بیان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور ساتھ ساتھ اس میں استقامت کا ذکر بھی ہے. استقامت کا ذکر کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ دعوت کے کام میں مضبوطی سے جڑ جاؤ. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، یہ استقامت. تو فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، کون ہے سب سے بہتر، سب سے بہتر باعتبار کلام اور قول کے کون ہے؟ اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے. یعنی داعی سب سے بہتر ہے، داعی سب سے بہتر ہے. لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. آیا تو اس میں یہ بیان کیا دعا الی اللہ، یہ ایک ادب ہے. دعوت دے الی اللہ، دیکھو الی صلاۃ اللہ نہیں، صوم اللہ نہیں، زکوٰۃ اللہ نہیں ہے، الی اللہ اللہ ہی کی طرف. اللہ کا مطلب پوری دین کی طرف. تو دعوت کا ایک ادب یہ ہے کہ پوری دین کی طرف دعوت دے گا، اس لیے الی اللہ آ گیا ہے. اللہ کا دین، اللہ، اس پہ سب کچھ آ گیا. جب تخصیص نہیں ہے تو تعمیم ہے، اور جب تعمیم ہے تو پورا دین مراد ہے. اور دوسرا ادب یہ ہے وعمل صالحا، یہ نہیں ہے کہ دیگرارا نصیحتی و خود را فضیحتی، دوسروں کو نصیحت ہے اور خود شرمندہ ہے. وعمل صالحا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، ایسا نہیں. وعمل صالحا، اچھا عمل کرتا ہوں. تو یہ دوسرا ادب ہے کہ دوسروں کو دعوت دیتے ہوں لیکن خود بھی عمل کرو. بات اعمل للدنیا بقدر بقائک فیہا وعمل للآخرة بقدر بقائک فیہا. اور تیسرا ادب یہ ہے وقال اننی من المسلمین، تواضع کرو. آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ پاکستان سے. آپ کون سے مدرسے سے فارغ ہیں؟ فارغ چھوڑو، بس میں تو ایک ادنا مسلمان ہوں. اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں. یہ تواضع ہو گئی. اور نمبر 4 اننی من المسلمین، میں اخلاص سیکھنے والوں میں سے ہوں. میں اخلاص سیکھنے کے لیے آیا ہوں. مسلمین مخلصین کے معنی میں ہے. میں مخلص ہوں. مخلص کا مطلب یہ ہے کہ میں اخلاص سیکھتا ہوں، اس لیے کہ پہلے سیکھتے ہیں پھر بعد میں اخلاص کرتے ہیں. اور نمبر 5 اننی من المسلمین اننی من المتبعین والمنقادین للامیر، میں تو امیر کی اطاعت کروں گا. جو ہمارا امیر ہے ان کی اطاعت کے بغیر نہیں چلوں گا. مسلم منقاد اور تابعدار کو. اور نمبر 6 اس میں یہ ہے اننی من المسلمین، میں تو جماعت کے ساتھ کام کروں گا. من شذ فی النار نہیں بنوں گا. تو من المسلمین من جماعت المسلمین، جماعت کے ساتھ کام کروں گا، تاکہ اکیلا کام کرنا مشکل ہے، جماعت کے ساتھ کام کرنے میں برکت ہے. یہ اس میں آداب آ گئے. اور اننی من المسلمین نے یہ بھی اشارہ ہوا
کہ دعوت کا کام کسی علامہ کا صرف نہیں ہے، من المسلمین ہر مسلمان کا کام ہے. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة. چلو Musa.